بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم بہت ہی شاندار قرآنی واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ اسی واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کا نام گائے والی سورت رکھا گیا تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو کہ نابالغ تھا اور اس کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اپنی بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد اس بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکی کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے خدا، تم میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی یہ نشانی ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لے آیا اور اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو میرے مشورے کے بغیر مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا تم خواہ کتنی ہی قیمت زیادہ دے دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹا، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ لڑکے نے بازار میں جا کر جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا برابر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت میں دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی کو جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ کی اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و گریز شروع کر دی اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی گئی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو ایسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو اس کے چمڑے میں سونا بھر اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی دم یا ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا۔ یہ بتا کر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد صالح کا جو لڑکا اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ معزز سامعین، یہ پورا واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ معزز سامعین، اس واقعے سے بہت ہی حیرت انگیز اور نصیحت خیز باتیں معلوم ہوتی ہیں، جیسے کہ خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بہت ہی خیر و برکت ہوتی ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو خداوند کریم غیب سے بے شمار رزق عطا فرما دیتا ہے، اور جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی امانت میں سونپ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس میں بے حساب خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ قصہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریے گا اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔